سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم ألهمنا رشدا واعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین ثم آمین. تفسیر سورہ النور، رکوع نمبر 4، آیت نمبر 26. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون. اے ایمان والو، سورہ نور کے مضامین کا سلسلہ جاری ہے. ایک اسلامی معاشرے میں، ایک اسلامی ماحول میں، ایک اسلامی مملکت میں، ایک اسلامی ریاست میں اور ایک اسلامی گھر کے اندر انسداد بے حیائی، فحاشی اور یعنی بے حیائی کی روک تھام کے سلسلے کے احکامات کا سلسلہ جاری ہے. پیر در پیر ایک کے بعد دوسرے احکامات. پہلے اجتماعی احکامات آئے، حد قذف، حد زنا، لعن، واقعہ افک کا تذکرہ بتایا گیا، اور اب ایک گھر کے اندر بے حیائی فحاشی کو روکنے کا طریقہ اور اس کا حکم بتایا جا رہا ہے. یہاں پر سب سے پہلا حکم استیزان کا. اللہ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان لانے والو، دیکھو تم تو میری باتیں مانتے ہو نا، تم ایک اور بات مان لو، میرا ایک اور لا مان لو. لا تدخلو، نہ تم داخل ہو. کہاں پہ نہ داخل ہو؟ بیوتن غیر بیوتکم، ان گھروں میں علاوہ تمہارے گھروں کے، یعنی اپنے گھروں کے علاوہ کسی اور کے گھر میں داخل تم تب تک نہ ہو. مسلمانوں کو، مومن مردوں عورتوں کو کسی دوسرے کے گھر میں داخل ہونے کا ادب، سلیقہ، طریقہ، وتیرہ، انداز سکھایا جا رہا ہے. ہمارا دین کتنا کامل ہے، کتنا جامع ہے، کتنا مکمل ہے، کتنی باریک بینی کے ساتھ احکامات، کتنی پرسیژن، پرفیکشن، کتنی منیوٹسٹ آف ڈیٹیلز کو بھی ٹچ کیا گیا ہے. اپنے گھر کے علاوہ کسی گھر میں داخل بھی ہو گئے تو داخل ہونے کا طریقہ بتایا گیا، اور معاشرتی آداب اور ایتھکس کو کتنی پرسیژن کے ساتھ ایکسپلین کیا گیا ہے. اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں کے علاوہ جب تم داخل ہو تو تم داخل نہ ہونا، حتی شرط لگا دی گئی، حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تم تستأنسوا کا طریقہ اختیار کر لو. یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ تستأنسوا کا مطلب کیا ہے؟ اس کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر کسی دوسرے کے گھر میں جانے کے لیے اللہ نے لا لگا دیا. گویا تستأنسوا کا لاک لگا ہے ہر دوسرے کے دروازے پر. جب تک یہ تستأنسوا کا دروازہ، اس کا تالا نہیں کھلے گا، تمہارے لیے لا ہے کسی گھر کے داخل ہونے کے لیے. اس کا روٹ ورڈ حمزہ نون سا سین، انسا. انس کا مطلب کیا ہے؟ کسی چیز سے محبت اور رغبت ہونا. تستأنسوا کا مطلب یہ ہے یہاں تک کہ تم کسی کا انس معلوم کر لو. اگر وہاں محاورہ سادے سے مطلب ہے، اس کا مطلب بتایا جائے تو کیا ہوگا کہ تم اپنے گھر کے علاوہ جب کسی کے گھر میں داخل ہونے لگو گے تو تم اس وقت تک داخل نہ ہونا جب تک تمہیں ان گھر والوں کا انس، تمہارے اس گھر میں جانے کی رغبت، اس کا شوق، اس کا میلان، ان کی خواہش، ان کی مرضی، ان کی رضامندی کا پتہ نہ کر لو. کسی کے گھر میں داخل نہ ہونا جب تک تمہیں پتہ نہ ہو کہ تمہارا آنا جانا ان کو اچھا بھی لگتا ہے، تمہارا ان کے گھر میں داخل ہونا، تمہارا ان کے گھر میں آنا جانا ان کو پسند بھی ہے، وہ اس چیز کے ساتھ رغبت بھی رکھتے ہیں. کہیں ان کو تمہارا آنا ناپسندیدہ تو نہیں، ناگوار تو نہیں، کہیں کراہت تو نہیں محسوس کرتے تمہارے آنے جانے سے.
تو لہذا ان کا رغبت، ان کا شوق، ان کا میلان، ان کی پسند، یہ سب معلوم کر لو کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے. اگر وہ تمہارے جانے کو پسند ہی نہیں کرتے تو پھر مت جاؤ وہاں پہ. تو ایک تو گھر والوں اور اہل خانہ کی رغبت، محبت، میلان، انس، ان کی پسندیدگی کو معلوم کرنا ہے. اور دوسرا اس کا شرعی حوالے سے استیزان کا تصور ہے کہ تم کسی کے گھر میں داخلے سے پہلے استیزان یعنی ان کی اجازت کو طلب کر لو. بلا اجازت کسی کے گھر میں داخلے کے لیے لا لگا دیا گیا. رکاوٹ ہے، مناہی ہے، لا ہے، نواکی اور ڈونٹ ہے قرآن کا کسی دوسرے کے گھر میں بغیر اجازت داخلے کا. اس دور کے تناظر میں اگر دیکھیں تو آپ کو پتا ہے کہ عرب جاہل تھے، بدو تھے، گنوار تھے، اجڑ تھے، الٹریٹ تھے، ان ایجوکیٹڈ تھے. کوئی فنیس نہیں تھا، کوئی پالش نہیں تھی، کوئی ایٹیکیٹس اور ایتھکس نہیں تھے. کیا حال تھا ان کا؟ ان کا حال یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کے گھروں میں، اول تو ان کے گھروں کے باہر دروازے تو تھے ہی نہیں. پریمیٹیو سا تو دور ہے. گھر کے دروازوں کے باہر نہ دروازے ہیں، نہ دہلیزیں ہیں، نہ روک ٹوک کا کوئی ذریعہ ہے، اور نہ ہی کوئی پردے یا کوئی کپڑے آویزاں کیے جاتے تھے، لٹکائے جاتے تھے. دروازے کھلم کھلے، نہ دروازے نہ چوکٹیں. اور یہ کیا کرتے تھے؟ نہ دستک دیتے تھے، ایک دوسرے کے گھروں میں بلا اجازت بغیر کسی تکلف کے گھسے چلے آتے تھے. اور گھروں میں کہاں تک گھسے چلے آتے تھے یہ عرب کے دور کے جاہل لوگ؟ یہ نہیں کہ جب گھر کے دروازے سے گھستے تھے تو صحن تک رہتے، ان کے اندر کے کمروں تک گھسے چلے آتے تھے. تو ان کو ادب اور سلیقہ سکھایا جا رہا ہے، ارے جاہلو، ایک دوسرے کے گھر میں بلا اجازت نہ داخل ہو جایا کرو. لیکن قرآن کے احکامات صرف اس دور کے لوگوں کے لیے تو نہیں ہے، ہر دور کے لیے نا. تو آج کے لیے بھی احکامات ہیں. یہ حکم بنیادی طور پر آج کے لیے بھی ہے. آپ دیکھیں کہ کسی شخص کا دوسرے کے گھر میں داخل ہونا، ایک مرد کسی کے گھر میں داخل ہو یا ایک عورت استئذان کے بغیر داخل ہو، اس میں کیا ہوگا؟ کتنی قباحتیں ہیں. اور ہلکے سی عقل سمجھ رکھنے والے اس ایتھکس کو سمجھ سکتا ہے. اب باہر سے ایک مرد کسی دوسرے کے گھر میں داخل ہو جائے، گھر کے اندر خواتین خانہ ہیں، گھر کی خواتین ہیں. آپ کو بتائیں کہ گھر کی خاتون جب گھر میں اکیلی ہوتی ہے یا اس کے ارد گرد اور خواتین ہوتی ہیں، بس اوقات سطر کا اہتمام نہیں ہوتا. اکیلی ہے، تنہا ہے، گھر میں کام کاج کر رہی ہے، بس اوقات بازو اوپر کیے ہوئے، پائنچے اوپر کیے ہوئے، سر کی اوڑھنی سر پہ نہیں ہے. گھر کے مرد جب گھر کے نہیں ہے تو ہو سکتا ہے اس کا کیا اس کا لباس، کیا اس کا حلیہ، کیا اس کی حالت، کیا اس کی کیفیت ہے. اب ایسی حالت میں اگر بلا تکلف ایک باہر کا مرد اپنے گھر میں گھستا ہی چلا آئے گا تو کیا ہوگا؟ اس کے پردے، اس کے ستر کے معاملات کی نفی ہوگی. اور صرف یہ نہیں کہ ایک مرد ہی گھسے گا، آپ دیکھیں کہ کسی نامحرم مرد کا کسی کے گھر میں گھسنا ہی تو صرف ناپسندیدہ نہیں ہے. ایک عورت بھی اگر کسی دوسرے کے گھر میں جا گھسے گی اور اس گھر میں مرد موجود ہے، کیا حالت ہے، کیا کیفیت ہے، کیا پوزیشن ہے، کیا حیت ہے، کیا لباس ہے، کیا بسا اوقات وہ سب کچھ ایک خاتون باہر سے آنے والی کے لیے بھی موضوع نہیں ہے، وہ سب کچھ ایکسپیرینس اور آبزرو کرنا. تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کوڈ آف ایتھکس سکھا دیے، یہ ہمیں ایتھکس اور ایٹیکیٹ سکھا دیے کہ کوئی مرد ہے یا کوئی خاتون ہے کسی دوسرے کے گھر میں بلا اجازت داخل نہیں ہوگا. یہ استیزان کا طریقہ بنیادی طور پر کس چیز کو محفوظ کر رہا ہے؟ اختلاط، مرد و زن کے اختلاط، ان کی فری مکسنگ کو منع کیا جا رہا ہے. اور گھر کے ماحول کے معاشرے باہر اور اندر کے انٹریکشن کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے. پہلے تو معاشرے کا طریقہ سکھایا گیا، اب پھر معاشرے سے گھر کا طریقہ، پھر گھر کے اندر کا طریقہ اور وتیرہ سکھایا جائے گا کہ جب باہر سے کوئی اندر آئے گا تو کیسے آئے گا. بلا روک ٹوک مخلوط محفل مرد و زن کی، اس کی رکاوٹ کا طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے. تو گویا گھر میں آنے سے پہلے اجازت کا طلب کرنا اور اس کا سلیقہ سکھایا جا رہا ہے. یہ یاد رکھیے گا، استئذان اور اجازت کے طلب کرنے میں صرف جسمانی داخلہ شامل نہیں ہے. یعنی فزیکل انٹری کی اجازت صرف اس سے مقصد نہیں ہے، نکاح کو اور کان کو داخل کرنے کے لیے بھی اجازت کی ضرورت موجود ہے. یہ استئذان میں پھر سمجھا رہی ہوں، یہ استئذان صرف جسمانی داخلے کے لیے نہیں ہے کہ فزیکل انٹری کے لیے تو اجازت ہو لیکن
تانک جھانک پہلے ہو رہی ہو یا پہلے کان لگا کے سنا جا رہا ہو. گیٹ سے داخل تو نہیں ہوئے لیکن وہ گیٹ کے درمیان جو تھوڑی سی دراڑ ہے اس میں سے جھانک رہے ہیں اندر کیا ہو رہا ہے, یا کان لگا کے سن رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. تو وہ حدیث کے الفاظ موجود ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو داؤد میں حدیث آتی ہے, آپ نے فرمایا کہ جب نگاہ داخل ہو گئی تو پھر خود داخل ہونے کے لیے اجازت کو طلب کرنے کا کیا مقصد؟ یعنی اگر تم نے دروازے میں سے, گیٹ کے اوپر سے, نیچے سے, بیچ میں سے کہیں سے جھانک تانک کے اندر کا پورا بھرپور جائزہ لے ہی لیا ہے تو یہی تو تم نے خود اندر جا کے کرنا تھا. تو اب آنکھوں سے سب کچھ دیکھنے کے بعد پھر بعد میں اپنے جانے کی اجازت طلب کرنے کا کیا مطلب؟ اسی طرح کان لگا کر سننا یہ بھی کسی کی پرائیویٹ زندگی اور کسی کے پرائیویٹ معاملات میں انٹرفیرنس ہے. اور شریعت ویسے بھی آپ کو پتہ ہے سورہ حجرات میں کیا حکم ہے, وَلَا تَجَسَّسُوا, تجسس نہ کیا کرو. تو اپنے سے پہلے اپنی آنکھ اپنے کان کو اپنے قدم سے پہلے داخل کر دینا یہ تجسس کا معاملہ ہے. تو گویا اس میں قرآن کا 2 دفعہ لا ہے, داخلے پر اور پھر تجسس پر. اور تجسس کی غرض سے اگر میری نگاہ یا میرا کان کسی کے گھر میں پہلے داخل ہو گیا تو یہ قرآن کے 2 نواہی کو اپنے لیے جائز کرنے کا طریقہ کار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تانک جھانک کرنے والے کو کتنا ناپسند فرمایا. حدیث میں وہ الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص تیرے گھر میں جھانکے اور تو کنکری مار کے اس کی آنکھ پھوڑ دے تو تجھ پر کوئی گناہ نہیں. اتنی اجازت دے دی مسلمانوں کو کہ اگر تیرے گھر میں کوئی تانک جھانک کرتا ہے اور تو کنکری یا پتھر مار کے اس کی آنکھ پھوڑ دیتا تو تجھ پر کوئی گناہ نہیں. اور اس سے ملتی جلتی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے گھر میں جھانکے اور گھر والوں نے اس کی آنکھ پھوڑ دی تو گھر والوں پر کوئی مواخذہ نہیں, ان پر کوئی پکڑ نہیں ہے, ان کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی, کیونکہ جو عمل وہ کر رہا تھا وہ خود بذات خود قرآن کی نواہی سے بڑھ کے کر رہا تھا. گھر میں تانک جھانک کرنا یا کسی کے گھر میں کان لگا کے سننا, کسی کی پرائیویٹ زندگی کے اندر انٹرفیئر کرنا اور خلل انداز ہونا, اس سے منع کیا جا رہا ہے. اور اسی کے زمرے میں آنے والی باقی چیزیں بھی ہیں. کسی کی ٹیلی فون لائن, کسی کی ٹیلی فون سننا, کسی کے موبائل پہ بات سننا, کسی کے میسیجز پڑھنا, کسی کے فیس بک, کسی کے ای میلز, اس کے اندر انٹرفیئر کرنا, اس کے اندر گھس کے اس کی پرسنل لائف کی چیزوں کو معلوم کرنے کی کوشش کرنا. حدیث کے الفاظ آتے ہیں نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو داؤد میں ہی حدیث ہے کہ جس نے اپنے بھائی کے خط پر نگاہ ڈالی, جس شخص نے اپنے کسی بھائی کے خط پر بغیر اس کی اجازت کے نگاہ ڈالی. بس اوقات ہوتا ہے کہ وہ فون پڑا ہوا ہوتا ہے, آج کل تو وہ پاس ورڈز لگا کے لاک کر کے رکھتے ہیں. پھر کچھ ایسے بھی سیانے ہوتے ہیں کہ 4 5 10 15 پاس ورڈز لگا کے پاس ورڈ بھی کھول لیتے ہیں. جہاں تجسس ہے وہاں تو پھر سب کچھ ہوتا ہے نا, when there is will there is a way, ہے نا, توڑ ہر چیز کا موجود ہے. پھر دا مومنٹ ایک موبائل پڑا ہوا مل جاتا ہے, جھپٹ کے گئی ہے نا ذرا, فوراً نکل کے اس کے میسیجز پڑھ لیں. یہ کیا ہے؟ ہاں حدیث دیکھ لیجئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بھائی کسی دوسرے بھائی کے خط پر بغیر اس کی اجازت کے نگاہ ڈالتا ہے تو وہ گویا جہنم کی آگ میں جھانکتا ہے. یہ جو بلا اجازت فیس بک کا اور وہ سارا کچھ اجازت کے بغیر, ہاں جو جس نے پرائیویٹ نہیں رکھا ہوا پبلک کیا ہوا تو بس ٹھیک ہے, اس نے تو پبلک کیا ہی دکھانے کے لیے, تو ہم پبلک بہت کچھ کرتے ہیں. اللہ ہمیں اپنی بہت سے معاملات کو پبلک کرنے اور ریا سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح کان لگا کر کسی کی کانورسیشن سننا, کمرے کے باہر دروازے کو کان لگا کے سن رہے ہیں, اندر ماں بیٹا بات کر رہے ہیں اور باہر بہو رانی جو ہے وہ کان لگا کے سن رہی ہے کہ کیا کانورسیشن ہو رہی ہے, یا وہ باہر اندر میاں بیوی کی گفتگو ہو رہی ہے اور باہر نند یا ساس جو ہے وہ کان لگا کے گفتگو سن رہی ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ کسی کی پریویسی کو انٹرفیئر کیا جا رہا ہے. تو یہ استیزان کے احکامات کے خلاف حکم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں سے منع فرما دیا, اور پھر قرآن نے جہاں یہ کہہ دیا کہ تم اجازت طلب کیے بغیر نہ جاؤ, پھر طریقہ سکھا دیا. ہمیشہ جب ایک ڈونٹ آتا ہے تو کیا آتا ہے؟ ایک ڈو آ جاتا ہے نا, کہ تم داخل نہ ہونا, کب تک نہ داخل ہونا, جاتے وقت استیزان کرنا, اور کیا کرنا, وہ تسلموا, اور تم سلام کر کے داخل ہونا. گھر میں داخلے, اپنے گھر میں داخلے اور کسی اور کے گھر میں داخلے کے لیے سلام کا طریقہ.
کسی اور کے گھر میں داخلے سے پہلے تو استیزان بھی ہے اور پھر سلام ہے. اپنے گھر کے داخلے سے پہلے صرف سلام ہے. اپنے گھر کے داخلے سے پہلے سلام. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب اپنے گھر میں بسم اللہ پڑھے بغیر داخل ہوتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا بازو پکڑ کے مجھے گھر کی دہلیز سے باہر لے جاتے تھے اور کیا فرماتے تھے کہ بیٹا جب اپنے گھر میں داخل ہو تو اہل خانہ پر سلام کر لیا کرو، یہ گھر والوں کے لیے باعث برکت ہے. اور گھر میں داخل ہوتے وقت یہاں تک حدیث میں تاکید ہے کہ جب تم گھر میں داخل ہو چاہے گھر میں کوئی بھی نہ ہو تو بھی سلام کرو، کیونکہ یہ باعث برکت اور باعث رحمت ہے. تو یہ تو اپنے گھر میں بھی سلام کا طریقہ، لیکن ایک پرائے گھر میں اجازت کے بعد کیا طریقہ ہے؟ سلام کا کرنا استیزان کے ساتھ لازم ہے. اور یہ ادب اور سلیقے ہمیں مختلف احادیث کے واقعات کے حوالے سے پتہ چلتے ہیں نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ آتا ہے کہ بھی وہ جو بدو اور وہ جو عرب لوگ جو ہیں وہ جب استیزان کے اصول اور یہ سلام کے طریقوں سے واقف نہیں تھے تو ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور دروازے پر اس نے دستک دی اور اس نے کہا کیا میں گھس آؤں؟ اللہ اکبر. بڑی کروڈ سے الفاظ ہے نا، زبان کے اندر ایک ریفائنڈ طریقہ بھی گفتگو کے اندر ہونا ضروری. تو اس نے کہا کہ میں گھس آؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی لوڈی سے کہا کہ اس کو نا ابھی اس کی گفتگو میں بھی جاہلیت کا طریقہ ہے اور اس کو بھی ادب اور سلیقہ نہیں ہے گھر میں داخل ہونے کی اجازت مانگنے کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جا کے بتاؤ. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ جب تم کسی گھر میں داخل ہو تو کیا کیا کرو؟ السلام علیکم ادخل، پہلے سلام کیا کرو اور پھر کہا کرو کیا میں داخل ہو جاؤں. تو آپ کا کتنا نرم، کتنا حسن سلوک اور شائستگی اور محبت سے تعلیم اور تربیت کا طریقہ ہے. مذاق نہیں اڑایا جا رہا، استہزاء نہیں ہے، تنقید نہیں ہے، کرٹیسزم نہیں ہے، برا بھلا نہیں ہے، تانے تشنے نہیں دیے. آپ نے محبت سے تعلیم اور تزکیہ کا معاملہ کیا. اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ ایک دفعہ میں اپنے والد مرحوم جو تھے نا ان کے کوئی قرض کا مسئلہ تھا، کوئی معاملہ تھا، والد فوت ہو گئے تو میرے والد کے قرض کا کوئی مسئلہ تھا. تو اس کے معاملے میں دریافت کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تشریف لے گئے. اور حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے دروازے پر دستک دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک سے اندر سے پوچھا گیا کہ کون؟ تو کہتے ہیں میں نے آگے سے کہا، جو بسا اوقات ہم لوگ بھی کہتے ہیں میں. پھر پوچھا گیا کہ کون؟ تو کہتے ہیں میں نے پھر کہا میں. اور 3 دفعہ یہ جب معاملہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سے کوئی کیا سمجھے کہ تم کون. بس اوقات یہ میں کا کہنا ایک تو کچھ جہالت سی بھی ہے اور دوسرے کو سمجھ بھی نہیں آتا، اور یہ میں کا کہنا کچھ ایک تکبر اور تفاخر کی بھی نشانی کہ بھئی میں، مجھے پہچانا نہیں تم نے، میں کون ہوں؟ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہنے سے منع فرما دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کون، کوئی کیا سمجھے کہ تم کون ہو. تو لہٰذا کیا ہے؟ اپنے نام کا تعارف کرنا، دروازے کی دستک کے بعد اپنے نام کا تعارف کروانا، سلام کرنا اور پھر اجازت کا طلب کرنا. جب آپ اتنے پیارے طریقے اور محبت سے تربیت کرتے تھے نا تو صحابہ کرام کی پھر تربیت ہو بھی جاتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی داخل ہونے کی طریقہ کیا ہے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تھے تو آپ بڑے ادب سے دروازے پر دستک دینے کے بعد فرماتے تھے السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر آپ فرماتے تھے کیا عمر داخل ہو جائے، یعنی اپنا نام بھی بتاتے تھے، اجازت بھی طلب کرتے تھے اور سلام کا طریقہ. یہ پورے کا پورا قرآن اور حدیث کا اتباع اور اطاعت کا طریقہ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ بھی آتا ہے، ایک صاحب قلدہ بن حنبل یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بغیر سلام کیے ویسے ہی آپ کے پاس آ کے بیٹھ گئے نا. تو آپ نے فرمایا کہ باہر جاؤ اور سلام کرو اور اجازت مانگو اور پھر آؤ. تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور صحابہ اکرام کا طریقہ بھی سلام کرنا، اجازت اور اپنا نام جو ہے اس کا تعارف کروانا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سنت کا طریقہ وہ واقعہ بھی آتا ہے نا کہ آپ کے گھر میں تشریف لے گئے، آپ نے دستک دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ جب اندر والوں نے، گھر والوں نے دستک کے بعد آپ نے کیا کیا؟ آپ نے گھر والوں کے لیے سلام کی دعا کی، السلام علیکم.
اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ دروازے کے بالکل قریب آ گئے. اور ویسے تو قرآن کا حکم ہے نا، جب تم پر کوئی سلام کرے تو سلام کا جواب دو. دروازے کے بالکل قریب آ کے آہستہ آہستہ سلام کا جواب دیتے جا رہے تھے. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ایک دفعہ سلام کیا، 2 دفعہ سلام کیا، 3 دفعہ استئذان کے لیے سلام کیا. اور جب 3 دفعہ سلام کے بعد آپ نے کسی کا جواب یا دروازے میں اجازت اور استئذان کا معاملہ نہیں ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس نکل گئے. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دروازہ کھولا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے لپٹ گئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا سلام سنتا جا رہا تھا اور میں آہستہ آہستہ آپ کے سلام کا جواب دے رہا تھا، کیونکہ میں اس بات کا حریص تھا کہ آپ میرے اور میرے اہل خانہ کے لیے سلامتی کی دعائیں کرتے چلے جائیں. تو لہٰذا میں نے صرف اس لیے اجازت نہیں دی تھی اور میں نے صرف اس لیے اونچی آواز سے جواب نہیں دیا تھا. تو کہ طریقہ کیا پتہ چل رہا ہے؟ آپ استئذان کا پورا طریقہ دیکھ لیجئے کہ ایک تو اجازت کے بغیر داخل نہیں ہوں گے. استئذان کا طریقہ یہ ہوگا کہ سلام کیا جائے گا، اپنا تعارف کروایا جائے گا، اور اگر 3 دفعہ اجازت مانگنے کے باوجود اجازت نہیں دی گئی یا رسپانس نہیں ملا تو وہ اجازت مانگنے والا واپس پلٹ جائے گا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹتے ہوئے نظر آتے ہیں تو میں اور آپ کے لیے یہ بہترین نمونہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی فرما دیا کہ تم کسی دوسرے گھر میں تب تک داخل نہ ہو حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، تم اجازت طلب نہ کر لو، ان کی رغبت طلب نہ کر لو اور ان کے ساتھ سلامتی کی دعا نہ دے دو. یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے، توقع ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے. پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو داخل نہ ہو جب تک کہ تمہیں اجازت نہ دے دی جائے. یعنی گھر میں اگر تم جا رہے اور تم نے دستک دی، تم نے گھنٹی بجائی اور کسی نے دروازہ نہیں کھولا اور تمہیں اجازت نہیں دی، خاموشی ہے، ٹوٹل خاموشی ہے، اور کسی نے تمہیں اجازت نہیں دی، تو کیا ہے؟ پھر کیا کرو؟ تم واپس چلے جاؤ. آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں اگر کوئی آ جائے اور گھنٹی کرنے پر دروازہ، دستک دینے پر دروازہ نہ کھولے، سب سر ہلا رہے ہیں، سب کو پتا ہے. ہوتا نہیں ہے، کرتے بھی ہیں، کیونکہ ہوتا تو تبھی ہے نا، کچھ کرنے والے کریں گے تو ہوگا. پھر جو گھنٹیوں پہ گھنٹیاں، جو دستک دروازے کو توڑنا کہ پورا محلہ حرام ہو جاتا ہے. اور یہاں تو کچھ لوگ تو ایسے بھی بہادر ہوتے ہیں کہ پھر دروازے پھلانگ کے، گیٹ پھلانگ کے اندر آتے کہ بس اب میں آ گیا ہوں نا تو میں جاؤں گے، گھس کے رہوں گا. تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا طریقہ سکھا دیا؟ اللہ نے سکھا دیا کہ اگر تم اجازت مانگو اور اندر سے کوئی رسپانس نہیں آئے اور تمہیں اجازت نہیں دی جا رہی تو کیا کرو؟ واپس چلے جاؤ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کھلے دل سے احکامات سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر کیا کرو؟ واپس اگلی دفعہ آؤ تو خوب تانے تشنے شکوے دو. میں آئی تھی، کسی نے دروازہ نہیں کھولا. نہیں نا، کیونکہ تانا تشنا دینا بھی شریعت کی نفی. اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ، اللہ اکبر، یا تو کوئی نہ دروازہ کھولے تو آنے والا جینے نہیں دیتا، کوئی یہ کہتے واپس چلے جاؤ، کوئی جاتا پھرتا ہے؟ کوئی جاتا؟ یا کہنے والے کی کبھی ہمت اور جسارت ہو سکتی ہے کہ آنے والے کوئی کی کہہ دے واپس چلے جاؤ، میں نہیں مل سکتا. شریعت کے احکامات میں کتنی حکمت ہے. آپ دیکھیں کہ بسا اوقات جب کوئی شخص ملاقات کے لیے آیا ہے تو گھر والے، ہو سکتا ہے گھر میں کبھی کوئی ایسی حالت ہے، کوئی کیفیت ہے، یا کوئی بیمار ہے، کوئی کسی اور مشکل میں ہے، کبھی گھر میں کوئی تنازع، کوئی جھگڑا، کوئی لڑائی، کوئی انفورسین سچویشن ہوتی ہے، آپ نہیں چاہتے کسی کو فیس کرنا، آپ نہیں چاہ رہے ہوتے اس وقت کسی سے انٹریکٹ کرنا، یا آپ اوائڈ کرنا چاہ رہے ہوتے اور گھر والے اجازت نہیں دیتے. تو لہٰذا ان حالتوں کو ہماری شریعت نے ان سب سچویشنز کو کیٹر کیا ہے اور ٹیکل کیا کہ اگر گھر والے تمہیں اجازت نہ دیں تو چپ کر کے پلٹ جاؤ، اور اگر گھر والے تمہیں پلٹنے کا کہیں تو بھی اس کو انا کا معاملہ نہ بناؤ، اس میں ضد کا معاملہ اختیار نہ کرو اور تانے تشنے دیے بغیر پلٹ جاؤ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ احکامات پوری گہرائی سے سمجھنے اور اپنی زندگی میں ان کو رجوع کرنے اور ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے. البتہ تمہارے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جو کسی کے رہنے کی جگہ نہیں، یعنی جو کسی کی پرائیویٹ پراپرٹی نہیں ہے، جو کسی کا ذاتی گھر اور ملکیت نہیں ہے، جو پبلک پلیسز ہیں، جو کسی کے رہنے کی جگہ نہیں ہے، اور جن میں تمہارے فائدے کے کام یا کوئی چیز ہے، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ تم چھپاتے ہو، سب اللہ کو خبر ہے. قُلِ الْمُؤْمِنِينَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن مردوں کو کہہ دیجئے وہ کیا کریں؟ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہ تمام مومن مرد، تمام وہ اللہ کے بندے جو اللہ کو مان کے اللہ کی مانتے ہیں، اللہ کی ماننے والوں کو آج اب ایک اور حکم دے دیں کہ وہ کیا کیا کریں، یغض من ابصارہم، یغض غین ضاد ضاد، روٹ ورڈ تو غین ضاد ضاد ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو شرعی اصطلاح میں غض بصر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ غض بصر کا حکم سمجھنے کے لیے غین ضاد ضاد کا مطلب سمجھنا ضروری۔ اس کا مطلب ہے نیچا کرنا، نیچا کرنا، ہلکا کرنا، جھکا لینا، پست کر لینا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر گویا مسلمان مردوں کو حکم دے رہے ہیں کہ اے مسلمان مردوں، تم کیا کیا کرو، اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیا کرو، اپنی نگاہوں کو جھکا لیا کرو، اپنی نگاہوں کو پست کر لو۔ چلیں جی، میں بس اوقات یہ سوال کرتی ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا مسلمان مردوں کو کہہ دیا کہ بس اب تم نگاہیں اٹھا ہی نہیں سکتے، بس اپنی نگاہ نیچے کر کے اب نیچے ہی دیکھ رہے ہو؟ ہاں، سڑکوں پہ چل رہے ہو، فٹ پاتھ پہ چل رہے ہو، زیبرا کراسنگ پہ چل رہے ہو، گاڑی ڈرائیو کر رہے ہو، بس کہیں ٹھوکریں لگ رہی ہیں، کہیں ٹکریں لگ رہی ہیں، بس اب نگاہیں نیچی۔ ہر چیز میں، ہر حالت میں، ہر وقت، ہر جگہ نہیں۔ گرامر کو سمجھنے کا یہی فائدہ ہے۔ کیا ہے یغض؟ آگے کیا ہے؟ من کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ من کا لفظ اکثر مقامات پر تبعیض کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ساری نگاہیں نہیں، تبعیض کا مطلب بعض نگاہوں کو، نگاہوں میں سے کچھ نگاہوں کو جھکا لیا کرو، پست کر لیا کرو، نیچا کر لیا۔ ساری نگاہیں نہیں، بھائی تم نے گاڑی چلانی ہے، تم نے ڈرائیونگ کرنی ہے، کاروبار کرنا ہے، دھندے کرنے ہیں، سڑکوں پہ چلنا ہے، 100 کام کاج کرنے، ساری نگاہوں کو نہیں، نگاہوں میں سے کچھ نگاہوں کو جھکا لیا کرو۔ ضبط نگاہ کا تصور بتایا جائے، کون سی نگاہوں کو جھکانا ہے؟ وہ نگاہیں، کون سی نگاہوں کو جھکانا ہے؟ اچھا لکھ لیجئے کہ نگاہوں کو جھکانا ہے وہ نگاہیں جو کسی ایسی چیز پر، کسی ایسی جگہ پر، کسی ایسے منظر پر، کسی ایسے نظارے پر، کسی جسم کے ایسے حصے پر نگاہ پڑ جائے، کسی چیز، کسی جگہ، کسی نظارہ، کسی منظر، کسی سین، کسی کے جسم کے اس حصے پر نگاہ پڑ جائے جس کو دیکھنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، جس کو دیکھنا تمہارے لیے ناپسندیدہ ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، منع ہے، اگر لا علمی میں نہ جانتے ہوئے، غیر ارادتاً، نادانستہ تمہاری نگاہ کسی ایسی چیز، جگہ، منظر، نظارے، کسی کے جسم کے ایسے حصے پر پڑ جائے تو کیا کرو؟ پھر نگاہ کو جھکا لو، پھر نگاہ کو جھکا لو۔ کون سی نگاہیں؟ یا ایسی نگاہیں جن کے پیچھے مقصد اور غرض غلط، وہ جو تمہاری آوارگی کی نگاہیں ہیں، وہ نگاہیں جن کے اندر بے حیائی، فحاشی ہے، وہ نگاہیں جن کے اندر حیا نہیں، وہ جو تمہاری آوارہ نگاہیں، ان نگاہوں کو جھکا لو، ان نگاہوں کو ضبط میں کر لو۔ اس آیت کی بہترین تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تاکید ہے۔ آپ نے فرمایا علی لک الاولی ولیس لک الاخری، علی تیرے لیے پہلی نظر تو جائز ہے لیکن تیرے لیے دوسری نگاہ جائز نہیں۔ پہلی نگاہ اگر تجھ سے غیر ارادی طور پر نہ جانتے ہوئے ان نوئنگلی کسی ایسی چیز پر نگاہ پڑ گئی، کسی فلم پر، کسی نظارے پر، کسی ڈرامے پر، کسی ناچ گانے پر، کسی بے حیائی کے، فحاشی کے منظر پر ہی نگاہ پڑ گئی تو اس کو دیکھنا تیرے لیے جائز نہیں، تو یہ تو نے دانستہ نہیں کیا تھا، لیکن پھر کیا کر، دوسری نگاہ تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، پہلی کا بھی طریقہ اور انداز یہ کہ پڑھتے سار اس کو جھکا لینا ہے، یہ نہیں کہ اب پتا ہے کہ پہلی نگاہ ہے اور دوسری نہیں ملے گی تو بس پھر پہلی ہی کھپ جائے، نہیں، پھر پہلی کو جھکا لینا ہے اور دوسری اٹھانی نہیں ہے۔ پہلی کا طریقہ سکھا دیا یغض اور دوسری کا سکھا دیا ولیس لک الاخری، پھر دوسری تیرے لیے ہے نہیں۔ نگاہوں کو ضبط کرنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے، کیونکہ نگاہ ایک بڑا ہی زہریلا تیر ہے، اور ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے، یہ حدیث نہیں ہے، ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ہے۔ نگاہ بہت سی برائیوں،
بہت سی بری خواہشوں آرزوؤں کا محور اور مرکز اور ٹریگر کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. وہ انگریزی مقولہ یاد رکھیے گا, what the eye admires the heart desires. what the eye admires, جو آنکھ کو اچھا لگتا ہے, جو آنکھ کو بھلا لگتا ہے, جو دیکھنے سے آنکھ کو کیچ کرتا ہے, اسی کی خواہش دل میں پیدا ہوتی ہے. تو لہذا وہ آئی کی ایڈمریشن کو روکنا ضروری ہے ہارٹ کی ڈیزائر کو کنٹرول کرنے کے لیے. ارے دل میں امنگ کب پیدا ہوگی؟ وہ کہتے ہیں نا نپ دا ایول ان دا بڈ. وہ جب کلی پھوٹے گی تو اس کو توڑ دو, وہ گنچا نہیں بنے گی, وہ پھول نہیں بنے گی, ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا. تو لہذا ان امنگوں, ان آرزوؤں کے آنے سے پہلے ان امنگوں کے پیچھے جو متحرک چیز بننی تھی نگاہ, اس نگاہی کو روک دو. نہ نگاہ دیکھے نہ دل میں طلب اور تڑپ آئے. حدیث ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے تمام حواس کے ساتھ زنا کرتا ہے. انسان اپنے تمام حواس کے ساتھ زنا کرتا ہے. دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے, لگاوٹ سے یعنی مزے سے لطف لینے کے لیے سننا کانوں کا زنا ہے, چھونا ہاتھوں کا زنا ہے, چل کے جانا پاؤں کا زنا ہے. اس کے بعد یعنی جب سارے حواس زنا کر بیٹھتے ہیں تو اس کے بعد شرمگاہیں زنا کو تکمیل تک پہنچاتی ہیں یا تکمیل تک پہنچانے سے رک جاتی ہیں. یعنی تکمیل تو شرمگاہ سے ہوگی لیکن باقی تمام حواس اپنے اپنے زنا کا حصہ ڈال دیتے ہیں. تو لہذا اسی لیے نگاہوں کو ضبط کرنے کا حکم اور طریقہ سکھایا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ حدیث ہے کہ جو شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈر کے اپنی نگاہ کو ضبط میں کر لے گا, اللہ اسے اس کے بدلے ایسا ایمان دے گا جس کی حلاوت کو وہ اپنے دل میں پائے گا. جب کوئی شخص اللہ کا تقوی کر کے اپنی نگاہ کو اپنے ضبط میں کر لے گا, یعنی ایک نگاہ کے بعد دوسری نہیں ڈالے گا, ایک نگاہ کو جھکا لے گا دوسری نہیں ڈالے گا, اللہ کا تقوی کر کے, تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں اس ضبط بصارت کے بدلے کیا دوں گا, اسے ایک ایسا ایمان دوں گا جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں پائے گا. اسی طرح مسند احمد میں حدیث کے الفاظ ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان کی نگاہ کسی عورت کے حسن پر پڑے گی, جس مسلمان کی نگاہ کسی عورت کے حسن پر پڑے گی, آج کا تو مسلمان مرد آزمایا جا رہا ہے, ہر وقت آزمایا جاتا ہے. اتنے بڑے قد آدم سائن بورڈز, ٹی ویوں کے اشتہار, اناؤنسرز, کمپیئرز, ہینکر پرسنز. حدیث یاد رکھیے, جس مسلمان کی نگاہ کسی عورت کے حسن پر پڑے اور وہ نگاہ ہٹا لے تو اللہ اس کی عبادت میں لطف اور لذت پیدا کر دیتا ہے. عبادات میں لطف ہے, آج عبادات میں لوگوں کو مزہ آتا ہے. عبادات تو نعوذ باللہ من ذالک لفظ بہت ہی غلط ہے, لیکن آج لوگ عبادت کو چٹی سمجھ کے کرتے ہیں. ابھی نماز بھی پڑھنی ہے. عبادات میں نہ لطف ہے, نہ عبادات میں سرور ہے, نہ عبادات میں دل لگتا ہے, اور نہ ہی عبادات میں مزہ آتا ہے. ضبط نگاہ عبادات میں لذت پیدا کرتا ہے. نگاہوں کو ضبط میں رکھنا ایمان کی چاشنی اور حلاوت عطا کرتا ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے وہ واقعہ بھی آتا ہے نا, ابو داؤد میں, بخاری میں یہ واقعہ آتا ہے کہ پتہ ہے مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف کون تھے سواری پر؟ حضرت فضل بن عباس. اور وہ واقعہ آتا ہے کہ حضرت فضل بن عباس فتح مکہ کے موقع پر نہیں, حجۃ الوداع کے موقع پر, حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے جو بیٹھے تھے حضرت فضل بن عباس, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بیٹے. ایک چچازاد بیٹے حضرت علی کو تو آپ نے ضبط نگاہ کی تربیت دی ہے, دوسرے چچازاد بیٹے کی عملی تربیت ہو رہی ہے. حضرت فضل بن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہیں, اور راوی کہتے ہیں کہ ایک خاتون آئی اور وہ بہت ہی حسین سی خوبصورت سی خاتون تھی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کر رہی تھی, کوئی دینی معاملہ, کوئی سوال دریافت کر رہی تھی. اور راوی کہتے ہیں کہ حضرت فضل بن عباس اس خاتون کو دیکھتے چلے جا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس چیز کا احساس ہوا تو راوی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضل بن عباس کا چہرہ دوسری طرف پھیر دیا. یہ عملی تربیت ہے,
یزکیہم، اس طرح تزکیہ کرتے تھے. جہاں کسی عمل میں کمی نظر آتی تھی وہاں تاکید ہے، وہاں حدیث کی گائیڈنس ہے، اور یہاں وہاں عملی طریقہ ان کی تربیت اور تزکیہ کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے چچا زاد بھائی کا چہرہ نہیں پھیرا تھا، یہ نمونہ تھا امت کے تمام مردوں، بیٹوں، بھائیوں کے لیے. یہ پیغام تھا کہ جس کی نگاہ کسی مسلمان عورت کے چہرے پر پڑے گی اس کو اپنا چہرہ پھیر لینا ہے، اس کو اپنی نگاہ جھکا لینی. لیکن خدا را، جیسے میں آپ کو کلاس سے پہلے بھی کہہ رہی تھی، میں پھر دہراؤں گی، اسلام اور اسلامی معاشرے کے اندر جب مسلمان مردوں کو غض بصر کا حکم آ گیا تو اس سے یہ تصور نہیں نکالا جا سکتا کہ اللہ نے تو مردوں کو غض بصر کا حکم دے دیا، اب عورتیں بھلے اپنے کھلے چہروں کے ساتھ پھرے، وہ تو اپنی نگاہیں جھکا لیں گے. نہیں، ہر ایک کو کیا کرنا ہے؟ اپنے اپنے معاملے کی حفاظت کرنی ہے. ہر ایک کو اسلامی معاشرے میں حیا کا رنگ لانے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے. اینڈ مور اوور، غض بصر کا حکم آ گیا تو کیا سب غض بصر کر ہی لیں گے؟ نہیں نا، سب ماننے والے برابر تو نہیں ہوتے. ہر معاشرے میں مسلمان بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں، منافق بھی ہوتے ہیں، اور مائنورٹیز بھی ہیں. اگر مسلمان مردوں کو غض بصر کا حکم دیا گیا ہے تو معاشرہ بھرا پڑا ہے ہر قسم کے لوگوں سے. خواتین اسلام کو مردوں کو غض بصر کے حکم کے باوجود اپنے چہرے اور اپنے پردے کے اہتمام اس کے ساتھ بہرکیف لازم رکھنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے تو حکم مومن مردوں کو دیا کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا لیں، اور پھر فرمایا اپنی شرم گاہوں کی حفاظت بھی کریں. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرم گاہوں کی بھی حفاظت کریں. شرم گاہوں کی حفاظت کے حوالے سے وہ حدیث دہرائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ تم میں سے جو مجھے دو چیزوں کی حفاظت کا ذمہ دے گا میں اس کو جنت کا ذمہ دوں گا. وَاحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، دو چیزوں کی حفاظت کا ذمہ دے دو میں جنت کا ذمہ دوں گا. دو چیزیں کیا ہے؟ اپنی زبان اور اپنی شرم گاہ. زبان اور شرم گاہ کی حفاظت کا ذمہ دو، میں تمہیں جنت کا ذمہ دوں گا. شرم گاہ کی حفاظت کا ذمہ کیا ہے اور شرم گاہ کی حفاظت کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ اس کو کسی کے سامنے کھولا نہیں جائے گا، اپنے پردے، اپنے ستر، اپنی حیا کا معاملہ اختیار کیا جائے گا. دوسرے یہ کہ کسی کی سطح، کسی کی شرم گاہ پر نگاہ نہیں ڈالی جائے گی. اور تیسری بات یہ کہ شرم گاہ کو کی خواہشات اور اس کی ضرورتوں کی تسکین اور تکمیل کے لیے اللہ کی بتائی ہوئی حدود اور اللہ کے وضع کیے ہوئے طریقوں تک اپنے آپ کو پابند کیا جائے گا. اللہ نے جسمانی خواہشات اور شہوانی خواہشات کی تکمیل کے لیے جو رشتے دیے ہیں ازواج، ان تک اپنے آپ کو لمٹ اور پابند رکھا جائے گا. حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج کے موقع پر دہرا لیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگ دیکھے تھے جن کے سامنے صاف ستھرا گوشت بھی تھا اور گندا گلا سڑا بدبودار متعفن کنٹامنیٹڈ پرانا گوشت بھی تھا، اور وہ صاف گوشت کو چھوڑ کے گندا گوشت کھا رہا تھا. پوچھا گیا یہ کون ہے؟ بتایا گیا یہ وہ لوگ تھے جن کے رشتہ ازواج میں، جن کے نکاح کے بعد ان کے پاس حلال طریقے سے رجوع کرنے کے لیے ازواج تو تھے، لیکن ان کو چھوڑ کے وہ زناکاری کا طریقہ اختیار کرتے تھے. تو لہذا شرمگاہوں کی حفاظت میں ایک تو سطر کی حفاظت، پردے کی حفاظت، حیا کا طریقہ، فطری خواہشات کی تکمیل کے لیے صرف ان رشتوں کو رجوع کرنا جن کو اللہ نے جائز کیا ہے، اور ان رشتوں کے ساتھ بھی محض ان طریقوں اور ان ضابطوں اور حدود کو مد نظر رکھنا جس کی اللہ نے شرعی طور پر اجازت دی. حیض میں، دبر میں، مجامعت اور تعلقات کے حوالے سے میں بہت وضاحت سے پہلے بات کر چکی ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مردوں کو اس کی حفاظت دی کا حکم دیا اور کہا ذالک ازکی لکم، یہ دونوں طریقے تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں. ان اللہ خبیر بما یصنعون، جو کام کھلم کھلا کرتے ہو، جو چھپ کے اپنے پوشیدہ معاملات میں کرتے ہو، اللہ کو ان تمام چیزوں کا علم. وقل المؤمنات، مومن مردوں کے بعد اب مسلمان عورتوں کو حکم، وہ جو اللہ کو مانتی ہیں اور اللہ کی مانتی ہیں ان کو بھی بتا دو، ان کو بھی بتا دو کہ وہ کیا کیا کریں. یغضضن من ابصارہن، وہ بھی اپنی نگاہوں میں سے ساری نہیں، پھر پھر طویز، پھر باز، اپنی ساری نگاہوں کو نہیں، اپنی نگاہوں میں سے کچھ نگاہوں کو وہ بھی جھکا لیا کریں. وہ جو مسلمان خاتون کی ایک پردے اور حجاب کے اندر اگر نگاہ میں آوارگی ہے تو اس نگاہ کو جھکا لیا کریں. ویسا کہا تھا آپ نے سنا ہوگا، مسلمان اور اسلام کے احکامات کے خلاف ایک اعتراض کرنے والے کہتے ہیں ہم نے بڑی دیکھی ہیں پردے والیاں، ادھر سے ادھر آنکھیں مٹکاتی پھر رہی ہوتی ہیں،
یہ شریعت کا طریقہ نہیں ہے، یہ قرآن اور حدیث کے احکامات کی نفی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر خاتون کو ایک جلباب اور ایک حیا اور ایک حجاب کا حکم دیا ہے تو پھر اس کو اس کی نگاہ، اس کی چال ڈھال، بات، بول چال سب کا طریقہ سکھایا ہے۔ اگر وہ اس میں سے ایک جز کی پیروی کر رہی ہے اور باقی اجزاء کو چھوڑ رہی ہے تو وہ فرد واحد کیا؟ یہ فرد واحد کی کمی ہے۔ شریعت کے احکامات بہر کیف مکمل ہے، شریعت کا کوڈ بہر کیف مکمل ہے۔ تو خواتین کو بھی سکھایا گیا کہ اپنے نگاہوں کو قابو میں رکھو، اس ابلیس کے زہریلے تیر کو قابو میں رکھو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خواتین کی نگاہ بھی کسی کے جسم کے حصے پر، کسی فلم پر، کسی نظارے پر، کسی تصویر پر، کسی سین پر اگر پڑی تو اس کو بھی جھکا لینا ہے۔ اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا وہ واقعہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امہات المومنین میں سے 2 امہات المومنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا، صحابی جو ہیں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی آئے اور ان دونوں نے پردہ بھی نہیں کر رکھا تھا اور وہ دیکھ رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پردہ کرو اور نگاہیں جھکاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امہات المومنین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو نابینا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو نابینا ہے، تم تو نابینا نہیں ہو۔ تو گویا تم اپنی نگاہوں کو قابو میں رکھو، تم اپنے پردے اور اپنی حیا کا اہتمام کرو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قرآن کی آیت کے حوالے سے تصور جو ہے وہ فرما دیا کہ مومن عورتیں بھی کیا کریں، ان کی نگاہ بھی اگر کسی غلط جگہ پر ناجائز حرام چیز پر ان کی نگاہ پڑے گی تو ان کو بھی اپنی نگاہیں جھکا لینی ہے۔ اور کیا کریں، وہ یحفظن فروجہن، وہ بھی اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور کیا کریں، 2 کرنے کے کام اور پھر ایک ڈونٹ۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، وہ تمام مسلمان عورتیں جو اللہ کو، اللہ کے رسول کو، اللہ کے قرآن کو مان کے ان سب کی مانتی ہیں، ان کو ایک اور بات بھی بتا دو کہ ان آیات کو پڑھنے کے بعد اب اس کے بعد وہ اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کریں، ہاں سوائے اس کے جو خود سے خود ظاہر ہو جائیں، سوائے ان کے جو خود سے خود ظاہر ہو جائیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ کون سی زینتیں ہیں جو خود سے خود ظاہر ہو جاتی ہیں؟ مثلا مفسرین بتاتے ہیں کہ ایک خاتون نے اپنے پورے پردے کا اہتمام کیا، اپنی جلباب ایک بڑی سی چادر اوڑھ رکھی ہے اور ایک دم سے بہت تیز ہوا آتی ہے، آندھی آتی ہے، ہوا آتی ہے اور اس کی جلباب اڑ جاتی ہے اور اس کے لباس کی کوئی زینت نظر آ جاتی ہے۔ اس نے ایک بچہ اٹھا رکھا ہے اور گود میں وہ بچہ فوراً اس کا کچھ نقاب اتار دیتا ہے یا بچہ اس کا ساتھ انگلی پکڑ کے چل رہا ہے اور بچہ ایک دم سے اس کی چادر کھینچتا ہے اور انوانٹنگلی اس کی کچھ زینت کھل جاتی ہے۔ الا ما ظہر منہا، شی ڈڈنٹ مین ٹو ڈو دیٹ، اس نے اپنا اہتمام کیا تھا لیکن بس کچھ انٹوورڈ سی کنڈیشن کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے اس کی وہ زینت ظاہر ہو گئی۔ اور پھر الا ما ظہر منہا میں سے کچھ ایسی زینتیں بھی ہیں جو ایسے سرکمسٹانشلی نہیں۔ بسا اوقات کچھ خواتین، آپ دیکھیں کہ ایک خاتون ہے، اونچی، بہت اونچی لمبی ہے اور بڑی خوبصورت سی اس کی اٹھان ہے، اس کے جسم کی حیت، اس کے جسم کی ساخت اس شکل میں کہ وہ 1000 جلباب اٹھائے گی لیکن اس کی اٹھانی ایسی ہے، اس کی قد و قامت، اس کی جسامت ہی ایسی ہے، وہ اس قد و قامت اور اس جسامت کے وقار اور اس کی اٹھان کو نہیں چھپا سکتی۔ تو لہٰذا یہ وہ کچھ زینتیں ہیں جن کو وہ چاہے بھی تو نہیں پوشیدہ کر سکتی، جن کو وہ چاہے بھی تو وہ نہیں چھپا سکتی، وہ چلتی پھرتی اس اٹھان کے ساتھ سب کو نظر آئے گی۔ تو یہ ان پوشیدہ زینتوں میں سے کچھ زینتیں ہیں جس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ہاں الا ما ظہر منہا، جو خود سے خود ظاہر ہو جائیں اور جو تمہارے قابو میں نہیں ہو، تمہارے کنٹرول میں نہیں اور خود سے خود ظاہر ہو جائیں، اس کے علاوہ باقی تمام زینتوں کو چھپا لو اور اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کرو۔ زینتوں پر تبصرے سے پہلے ایک فلوٹ کرنے کے بعد ایک اگلا حکم، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، دیکھو اب تمہیں زینتیں چھپانے کا طریقہ سکھایا جائے گا کہ مسلمان عورتوں، تمہاری زینتوں میں سے ایک زینت چھپانے کا تمہیں ایک طریقہ سکھایا جاتا ہے کہ تم کیا کرو، وَلْيَضْرِبْنَ، جو لوگ گرامر کو جانتے ہیں پڑھتے ہیں دہرائیں، چاہیے کہ وہ ڈال لیں کیا چیز، بِخُمُرِهِنَّ، خمر خمار کی جمع ہے، کیا مطلب ہے، سر کی اوڑھنی، وہ اپنے خمر کو اپنے جیوب پر ڈال لیں۔ زینتوں کے توسط سے ایک ابتدائی حکم دیا جا رہا ہے، اے اللہ کو مان کے اللہ کی ماننے والیوں، پہلا کام تو تم یہ کرو کہ جہاں پہ بھی ہو، جیسی بھی ہو، گھر میں ہو باہر ہو،
گھروں کے اندر بھی تم ایک کام یہ کرو کہ تم یہ جو تمہارے خمر ہیں تم ان کو اپنے جیوب پہ ڈال لو. خمر کس کو کہتے ہیں؟ جیوب کس کو کہتے ہیں؟ یہ حکم ہے نا، فرضیت ہے اس کی. تو خمر کہتے ہیں خمار کی جمع ہے، کہتے ہیں سر کی اوڑھنی کو، ہیڈ ڈریسز. وہ جو تم نے اپنی کچھ اوڑھنیاں، وہ جو تم نے اپنے کچھ دوپٹے، وہ جو تم نے کچھ اپنے لباس کے حصے جن کو اپنی سر کی اوڑھنی بنا رکھا تھا نا، اب ان سر کی اوڑھنیوں کو کیا کرو، اسے صرف اپنا ڈھانپو، اس کو اپنے جیوب پہ بھی ڈال لو. حکم عربوں کے اس پس منظر میں تھا، بلکہ آج تک آپ نے کچھ عرب کنٹریز کی خواتین کے اندر یہ آج بھی رجحان دیکھا ہوگا. اس زمانے میں عرب کی خواتین کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے سروں کو کچھ اپنے دوپٹوں وغیرہ کے اور اوڑھنیوں کے ساتھ ڈھانپتی تھی اور اس اوڑھنی کو باندھ کے پیچھے اپنی کمر کے اوپر پھینک دیتی تھی. آج بھی آپ عرب ممالک کی کچھ خواتین کے اندر حجاب کا یہ تصور دیکھتے ہیں کہ ان کا سینہ کھلا ہوتا ہے اور سر جو ہے وہ ایک حجاب کے ساتھ کورڈ ہے. آج بھی یہ شکل. یا اب کچھ کام کرنے والی خواتین، یا بس اوقات ہم خود ہی اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، کام کرنا ہے، جھاڑو دینا ہے، کپڑے دھونے ہیں، کچھ ایسا کام کرنا ہے، اور وہ اوڑھنی جو ہے وہ بار بار ہاتھ پاؤں کی اندر خلل اور رکاوٹ ڈال رہی ہوتی ہے، تو اس اوڑھنی کو کیا کیا جاتا ہے؟ باندھ کے پیچھے بیک پہ پھینک دیا جاتا ہے نا. ایسے ہوتا ہے نا. گاؤں وغیرہ میں آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا، اپنے گھر میں کام کرنے والیوں کو دیکھا ہوگا، اور اگر ہم خود ہی اپنے گھر میں کام کرنے والی ہیں تو ہم نے خود ہی کبھی طریقہ اپنایا ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو تم اپنے سروں کی اوڑھنیوں کو، عرب کی خواتین یا آج کے دور کی، اپنی تم سروں کے دوپٹے اور اپنی سروں کی اوڑھنی اور ہیڈ ڈریسز کو اپنے سروں کو ڈھانپ کے جو تم اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیتی تھی نا، اب ان کو اپنی پیٹھ کے پیچھے، کمر کے پیچھے نہ پھینکو. کیا کرو؟ وَلْيَضْرِبْنَا، چاہیے کہ اب اس سر کی اوڑھنی کو اپنے جیوب پہ بھی ڈال لو. تو جیوب کیا ہے؟ اچھا، جیوب کو سمجھنے سے پہلے ایک بات تو سمجھ لیجئے. جب خمر ہنہ کا تذکرہ آ رہا ہے تو اس سے سب سے پہلا جواز کیا سمجھ آتا ہے؟ سر کو ڈھانپنے کا تصور سمجھ آ رہا ہے. سر کو ڈھانپنے کا تصور سمجھ آ رہا ہے. وہ جو لوگ بہت دیدہ دلیری سے کہتے ہیں کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ سر کو ڈھانپنا فرض ہے؟ یہاں لکھا ہے قرآن میں. کوئی نہیں لکھا قرآن میں. استغفر اللہ. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب. اس سے زیادہ جھوٹا کون ہوگا، ظالم کون ہوگا